لله والصلاة والسلام على رسول الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ چند چیزیں میں نے کوشش کی ہے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی. اللہ کی سب سے بڑی رحمت کا مطلب ہدایت ہے. جس کو یہ ہدایت مل گئی اس سے سارا کچھ ملی، اور جسے یہ نہ ملی اسے کچھ نہیں. اب قرآن میں اسلوب بتا دیا. اللہ نے آپ کو الحمدللہ میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھے جو کفار کے گھروں میں پیدا ہوئے. آج جو ہندو کے گھر پیدا ہو گیا، جو عیسائی کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی یہودی کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی کسی بدھ مت کے گھر پیدا ہو گیا، اس سے پوچھے اس ہدایت تک پہنچنے میں کتنی مشکلات ہیں. پہلے بات کو سمجھنا، پھر گھر والوں کی مخالفت لینا، خاندان والوں کی مخالفت لینا، اپنے علاقے کی مخالفت لینا، پھر جا کے اس ہدایت کو قبول کرنا کتنا مشکل ہے. جو اللہ نے ہمیں شکر کرے فری میں دے دیا، اس کا شکر ادا کر دے تو ہم شکر کریں. پھر ہدایت مسلمانوں کے گھر میں پیدا دے دی، مسلمان ہو گئے. اب ہمیں بار بار ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا تھا ہم نے قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ جڑے، اور پھر عملی طور پر عقائد، عبادات، معاملے اخلاق سے جڑ گئے. جڑنے کے باوجود شیطان بہت حملے کرتا ہے. ہمارے نفس میں بھی ہے. الہمہا فجورہا وتقواہا. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی نیکی اندر غالب آ جائے گی، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی شر غالب اندر ہو جائے گا. اور بیرونی طور پر انسانوں اور جنوں میں بھی شیاطین ہیں جو آپ کو غلط راستے پر کریں. اور علمی لحاظ پر آج کے حوالے سے جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے کچھ آیات میں بتا دیا ہے کہ جو پختہ ایمان والے ہیں نا، وہ اپنے سوالات جو نا پختہ علم کے مطابق ہیں. وہ سوالات وہ کرتے ہیں جن کا ان کے عمل کے ساتھ تعلق. صحابہ کرام بھی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کو ایسا عمل بتائیں کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے. وہ عمل کی بات کرتے تھے. آج ہمارا مسلمانوں میں یہ خرابی پیدا ہو چکی ہے. ہم بے جا سوالات میں، اختلافی باتوں میں، تنقیدی باتوں میں، ایک دوسرے پر فتویٰ لگانے بھی، مناظرے والے سوالات میں جن کا ہماری ذات کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، ہمیں علم بھی نہیں ہے، ہم وہ سوالات کر کے بحثیں کرتے ہیں اور 2-2 گھنٹے ایک دوسرے پر فتویٰ لگا کر ٹائم گزارتے ہیں. کچھ متشابہات جو ہیں قرآن میں ہیں وہ بھی ہیں، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا عام بندے کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جیسے بہت سارے صحابہ کی زندگی، صحابہ کے کردار میں بہت سارے صحابہ کے کردار کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ غلط ہے صحیح ہے، ہمیں کیا لگے، عام بندے کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. اسے عمل کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے سوالات کرنے کی ضرورت ہے جن کا ہماری عملی زندگی. بھائی نماز کا طریقہ بتائیں، روزوں کے مسائل بتائیں، زکوٰۃ و شرع کے مسائل بتائیں، حج عمرے کے مسائل بتائیں، روزی حلال کمانے کے بتائیں، آنکھوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، زبان کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اخلاقیات کو کیسے بہتر کرنا ہے، معاملات کو کیسے بہتر کرنا ہے، عقائد کو کیسے بہتر کرنا ہے، نیکی کے لیے اور کوئی بتائیں. ایسے سوالات کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے سوالات نہ بتائے جاتے ہیں نہ کیے جاتے ہیں. سوالات ہی سارے اختلافی مسائل پر ہم کرتے ہیں، اور ہمیں علم 1% بھی نہیں ہوتا. اور اس کا نا کسی بھائی نے بڑا ایک پنجابی میں اس کا لفظ بڑا اچھا ڈھونڈا ہے، ہم میں چسکولے مسلمان. ہمیں نا چسکا آتا ہے ایسی باتوں میں جو اختلافی باتیں ہوں، دوسروں کو ذرا تنگ کرنے کے لیے ہوں، جس پر کسی کے خلاف فتویٰ لگتا ہو. وہ کہتے ہیں ہم چسکولے مسلمان ہیں، ہم عملی مسلمان ہیں. سوال ہی وہ کرتے ہیں جس کا میری عمل کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. کبھی کسی نے وراثت کا مسئلہ پوچھا کہ یار میں فکر مند ہوں، میں وراثت صحیح تقسیم کر رہا ہوں، رزق صحیح کما رہا ہوں، میری گفتگو ٹھیک ہے، اخلاقیات ٹھیک ہے، میری نماز دیکھے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میرے روزے کے مسائل مجھے آتے ہیں یا نہیں آتے. کوئی بہت کم سوالات ہو گئے. سارے سوالات اختلافی، سارے پھٹے والے چسکولے مسلمان والے سوال کرتے ہیں، عملی مسلمان والے سوال کرتے ہیں. آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہو اور
عوام کی بھی کہ کوئی سوال ایسا کرے جس کا اس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اس سوال کو ہم نے لینا ہی نہیں ہے، پوچھنا ہی نہیں ہے، اس سوال کی حوصلہ شکنی کرنا، سوال ہی وہ کرنا ہے جس کا عمل کے ساتھ ہے۔ اور اسی جگہ کا ہے کہ جو ان میں پختہ ہوتے ہیں، جن کے دل میں روک نہیں ہوتا، اگر انہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر جانتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لیں۔ وہ متشابہات یا ایسی اور باتیں نہیں ہوں تو ان میں نہیں۔ اور وہ بھلا کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد میرا دل ٹیڑھا نہ کر دے، اور اپنی طرف سے رحمت مجھ پر اپنی رحمت میں چھاپا کر، بے شک تو انک انت الوہاب، بے شک تو ہی رحمت، تو ہی ہدایت کا۔ یہ دعا مانگتے رہے، اس گمان میں رہے گی میرا عقیدہ بڑا درست ہے جی، بس نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں، بس مجھے جو پتا ہے یا جو میں صحیح ہوں، بس باقی ساری دنیا غلط ہے، تو سمجھیے آپ راہ سے رہیں۔ یہ دعا قرآنی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ یہ بار بار دعا مانگے، ہدایت مانگتے رہنا، ہدایت مل گئی، ہدایت مانگتے رہنا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتے رہنا ہے، اور ہدایت ملنے کے بعد پھر بھی ڈرتے رہنا ہے، پھر بھی اللہ سے مانگتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہدایت کے بعد میرے دل کو بگانا ہے، مجھے اپنی رحمت اور رحمت کا سب سے بڑا مدد ہدایت پر کی صراط مستقیم پر، کیونکہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہی رحمت انشاءاللہ کرنے والا، تیرے سوا کوئی یہ چیز بتا نہیں۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہدایت، اس کو مانگتے رہے، اور اس کو مانگنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ابھی میں نے آج بھی پہلے بھی لگا ہوا ہے، یہ لکھا ہے ایک دن مسلمان کا علمی اور عملی، یہ لگا ہے، اس کو پڑھ لیجیے گا کہ بنیادی چیزوں کے ساتھ ہم نے کیسے جڑنا، ہم نے مسلمان کیسے بننا ہے، ہم نے فرقے کو کیسے چھوڑنا ہے، ہم نے امت کیسے بننا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیف جسٹس مان سے ہر فیصلہ ان سے کروانا ہے، اپنی ذات کی فکر کرنی ہے، کسی پر فتویٰ نہیں لگانا، کسی کی بات غلط ہو تو صرف نشاندہی کر دینی ہے، اور بے جا سوالات سے بچنا ہے، وہ سوالات کرنے ہیں جس کا میری ذات کے عمل کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے داڑھی رکھنی ہے، میری عورتوں نے پردہ کرنا ہے، میں نے قرآن کی ایک آیت روزانہ سیکھنی ہے، ایک حدیث پر عملی ایک سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک صفحہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے پہلے 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے رزق حلال کمانا ہے، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھ کی، کان کی، زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عورتوں کو اس طرح ان چیزوں کی پابندی کروانی ہے، اور عورتوں کو اپنی کو تربیت کرنی ہے کہ ان کی غیر وجودی میں ان کی مال کی اور عزت کی حفاظت کریں، اور ان کے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ مختصر سے ابھی تو بڑی لمبی لسٹ ہو سکتی ہے، روزانہ کم سے کم ان چیزوں کو چیک کریں، دیکھیں کہ کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں، اگر عمل کر رہے ہیں تو سمجھے آپ کو ہدایت مل رہی ہے، لیکن وہی بات ہے کبھی کسی پر عمل کر لیا، کبھی نہ کیا، کبھی کچھ سیکھ لی، کبھی نہ سیکھی، تو سمجھے آپ کچی پکی ہدایت پر ہیں، آپ مکمل ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو یہ بھائی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، دعا مانگتے رہے ہدایت، ہدایت کا راستہ پھر میں بار 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 دہرا رہا ہوں، قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان تینوں کا علم حاصل ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ علماء کرام کا کام نہیں ہے صرف، وہ ان پڑھ ہے، وہ موبائل میں آڈیو کی شکل میں سن، آج تو کوئی حجت نہیں ہے، آج بڑے حل ہیں، اپنے عقائد درست کریں، عبادات اپنی درست کریں، معاملات درست کریں، اخلاقیات درست کریں، پھر اللہ سے مانگ رہے اللہ، پھر بھی مانگے اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور ہدایت مانگنے کے بعد پھر یہ بھی دعا مانگتے رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ ہدایت کے بعد وہ گناہ نہ کرنے دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو، جو سب سے بڑا قیمتی، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ بغیر مانگے نہیں دیتا، فری میں نہیں دیتا، ہر چیز فری میں دیتا ہے، لیکن یہ چیز فری میں دیتا ہے جب تک آپ اس کے جو لوازمات ہیں اس کے مطابق آپ کے اندر نیت ٹھیک نہ ہو، طلب نہیں ہوگی آپ کو ہدایت، اور صرف یہ کہ میں مسلمان ہوں مجھے ہدایت مل گئی ہے،
یہ کافی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے بعد ہدایت کا ایک راستہ بتانا ہے، علمی راستہ اور عملی راستہ. اس پر چلیں گے تو پھر خالی زبانی جمع کر سے آپ کو ہدایت والا راستہ نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو، اس عظیم تحفے کو اللہ نے جتنا میں دیا اس پر شکر کرے، اور جو کمی پیشی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کمی پیشی کو دور کر دیں، بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. فرقہ والی سے اللہ تعالیٰ ہوگا مسلمان بن کر اور امت محمدیہ بن کر سورہ فاتحہ میں یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو ہدایت دے دے. کوئی خاص بندوں کو نہیں کہا ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے دیں. ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خائی کا جذبہ رکھیں. ابھی 12 ربیع الاول آ جائے گا تو اور معاملات آ جائیں، تنقید نہ کریں، اچھے طریقے سے بات سمجھا دیں، سمجھ آئے الحمدللہ، نہ سمجھ آئے سورہ فاتحہ تو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہم سب کو ہدایت دے دے. بس ہدایت کی دعا کرتا رہیں. پھر آپ کی جب نیت ٹھیک ہوگی، اخلاص ہوگا، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے دے گا. باقی اللہ سے دعا کرتا رہا قرآن میں اس کا تو باقی مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی وسلام علیہ وسلم.